السلام علیکم. کووڈ-19 کی سیریز کی تیسری ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ڈیفرنٹ چیلنجز پاکستان کو کنفرنٹ کرنا پڑے اور اپرچونٹی کی. سب سے پہلے ہم چیلنجز کی بات کریں گے. تو سب سے بڑا پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑا وہ تھا پور ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا. مثال کے طور پہ ہماری جو ہیلتھ کے اوپر سپینڈنگ ہے وہ 0.8% ہے جی ڈی پی کی. یہ بہت لو لیول آف سپینڈنگ ہے. اب جب آپ کی سپینڈنگ لو ہو تو اوورآل آپ کے رسپانس کا جو لیول ہوگا وہ ڈیکریزڈ ہوگا. ہمیں اپنے ہیلتھ سیکٹر کو کمپلیٹلی اوورہال کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو میڈیکل پروفیشن سے وابستہ لوگ ہیں، میڈیکل پریکٹیشنر یا لیڈی ہیلتھ ورکرز یا اٹینڈنٹس ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں پاکستان میڈیکل کمیشن اور پاکستان میڈیکل ڈینٹل کمیشن یا ڈینٹل کونسل کے درمیان ایک ٹگ آف وار بھی نظر آیا. جب انسٹیٹیوشنل کلیش ہوگا تو ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوگی سروس ڈیلیوری، اور اس کے نتیجے میں نقصان کس کا ہوگا؟ پبلک کا ہوگا. پاکستان کو ایک چارٹر آف پبلک ہیلتھ کی ضرورت ہے اس سٹیج کے اوپر. پھر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ایک اور جو بڑا چیلنج ہے وہ تھی ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹیز کا کم ہونا. لارج سکیل ٹیسٹنگ پاکستان سٹارٹ نہیں کر سکا سسپیکٹڈ پیشنٹس کی، کیونکہ کیپیسٹی نہیں تھی، ٹیسٹنگ کٹس ہمارے پاس نہیں تھیں. اگر ہم اڈاپٹ کرتے ایک ماسو ٹیسٹنگ کی اسٹریٹجی تو یہ زیادہ افیکٹو ہو سکتی تھی رائز آف انفیکشنز کو کنٹین کرنے میں. 68 ٹیسٹ پر ملین آف اٹس پاپولیشن ان پاکستان انیشل سٹیجز کے اوپر ہو رہے تھے. بعد میں اس کو بڑھایا گیا. گورنمنٹ کے آفیشیل پورٹل کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے ایوریج ٹیسٹنگ جو ہو رہی تھی 5892 ٹیسٹ اپریل 16 اور 17 کے درمیان، اس کو بڑھا کے جون 25 اور جولائی 1 کے درمیان 22,000 تک کر دیا، یعنی کہ 4 ٹائمز انکریز کیا 2-3 مہینوں میں. تو ٹیسٹنگ کی جو کیپیسٹی تھی اس میں کمی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وائرس کے سپریڈ کو ہم ویسے کنٹین نہیں کر پائے. بیکاز جو سسپیکٹڈ ہیں آپ ان کو ٹریس ہی نہیں کر سکیں گے. ٹریس نہیں کر سکیں گے تو آپ کنٹین پراپرلی نہیں کر پائیں گے. تو یہ پرابلمز تھیں. سینٹر اور پروونشل جو ہمیں ڈیوائیڈ نظر آئی، جس کے اوپر میں پہلے بات کر چکا ہوں، ہمیں 18th امینڈمنٹ کے بعد کا جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہیں پروونسز اور سینٹر کے درمیان، وہ ہمیں یہاں بھی پلے آؤٹ ہوتے نظر آئے، جس میں فیڈریشن اور سندھ کے درمیان اور کراچی میں سندھ گورنمنٹ اور وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو کراچی میں ایم کیو ایم کی لوکل گورنمنٹ ہے، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، ان کے درمیان جو کلیشز ہیں وہ ہمیں پلے آؤٹ ہوتے نظر آئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی ہمارا جو رسپانس تھا وائرس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ افیکٹو یا کنسرٹڈ رسپانس نہیں تھا. ایک کوہرنٹ اسٹریٹجی نیشنل لیول کے اوپر کوئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ ایک کوآرڈینیٹڈ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چارٹ آؤٹ نہیں کر پائے. کیپیسٹی کنسٹرینٹس تھیں، ڈیٹا کلیکشن کا کوئی میکانزم نہیں تھا. ہر کوئی جو وہ اپنے حساب سے چل رہا تھا. سندھ کی اپنی ایک الگ سے ایفرٹ تھی، پنجاب کسی ڈیفرنٹ راستے پہ چل رہا تھا، پروونسز کے درمیان کسی پروونس نے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، کسی نے لاک ڈاؤن نہیں لگا دیا. آئی بلیو کہ اگر ہم رائٹ فرام دا ویری بگننگ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اپروچ کے اوپر جاتے اور کنسرٹڈلی ہم اس کو پلان کرتے، تفتان سے جب زائرین آ رہے تھے ان کو ہم افیکٹولی کاؤنٹر کرتے یا کوارنٹین کرتے اور تبلیغی جماعت کا کانگریگیشن نہ ہونے دیتے، اور لوکل ٹرانسمیشن کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھرو انٹر پروونشل اور انٹرا پروونشل جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو روک کر، تو ہم وائرس کے سپریڈ کو شاید ود ان 5,000 to 10,000 کیسز تک جو ہے وہ روک سکتے تھے، جو اب 3 لاکھ کیسز تک پہنچ چکے ہیں. مارچ میں سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن انیشیٹ کیا، کوارنٹین لگایا اور میڈیکل سروسز کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیا. سینٹر جو ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانس جو ہے وہ بہت ہی پور تھا اس سلسلے میں. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پراپر پروکیورنگ نہیں تھی، پراپر پروکیورمنٹ نہیں تھی آف نیسسری کریٹیکل کیئر اینڈ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ فار ہیلتھ کیئر پروفیشنلز. پروٹیکٹیو اکوپمنٹ نہیں تھے آپ کے پاس، والنٹیئر فورس نہیں تھی. پرابلم یہ تھا کہ آپ کے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پراپرلی اسٹیبلشڈ کوارنٹین سینٹرز نہیں ہیں. بایو سیفٹی لیول
3 اور 4 کی لیبس نہیں ہیں. پاکستان میں ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بھی ایک پرابلم ہے، بیکاز جب وائرس آتا ہے تو آپ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ اگر بزنس کر رہے ہیں یا فائنینشیل ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے. تو اگر آپ کی سوسائٹی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہے اور اسمارٹ سوسائٹی ہے تو وائرس کے جو چیلنجز ہیں جو کہ کنونشنل سوسائٹی میں ہمیں نظر آتے ہیں ان کو کافی حد تک ود دا امپلائمنٹ آف آئی سی ٹی، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کی جو اور ٹیکنیکس ہیں ان کو اپلائی کر کے یا ان کو امپلیمنٹ کر کے وائرس کے تھریٹس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. اسپیشلی جو اس سے اکنامک ہٹ ہوتا ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں انٹرنیٹ جو سبسکرپشن ہے وہ 76 ملین یوزر سے جمپ کیا اس نے، اور تقریباً 76 ملین یوزرز تک ہیں جو کہ 35.9% ہے ٹوٹل پاپولیشن کا. براڈ بینڈ جو سبسکرائبرز ہیں ان کی تعداد انکریز ہو گئی 36.86% آف پاپولیشن تک، یہ 78 ملین یوزرز بنتے ہیں. پینڈیمک میں پی ٹی اے نے رپورٹ کیا کہ 15% زیادہ بینڈ وڈتھ کنزمپشن ہوئی ہے. اپریل میں تقریباً 85,000 انٹرنیٹ یوزرز جو ہیں انہوں نے زوم کا ڈیسک ٹاپ ورژن یوز کرنا شروع کر دیا، وائل اونلی اوور 87,000 یوزرز لاگڈ انٹو نیٹفلکس. تو ایک طرف اکیڈمک پرپسز کے لیے زوم کو لوگ یوز کر رہے تھے یا میٹنگز کے لیے، اور دوسری طرف نیٹفلکس انٹرٹینمنٹ کے لیے. فیس بک کی یوزیج 6% بڑھ گئی پری لاک ڈاؤن ڈیز کے حساب سے، اور جو واٹس ایپ ڈیسک ٹاپ کی جو یوزیج ہے وہ 23% بڑھی. 64% آف پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان میں پی ٹی اے کے ڈیٹا کے مطابق ان کو ایکسس نہیں ہے انٹرنیٹ تک یا موبائل انٹرنیٹ تک. ڈیجیٹل لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت لو ہیں، تقریباً 50% جو خواتین ہیں وہ ڈیجیٹلی الٹریٹ ہے. پیپل جو ہے جن کے پاس ویکسٹ ڈیجیٹل ایکسس ہے وہ وائرس میں ورسٹ ہٹ ہوں گے، کیونکہ آپ نے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو آپ کے پاس آن لائن بینکنگ کی فیسلٹی ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اپنے آن لائن اکاؤنٹ تک رسائی ہی نہیں ہے، یا آپ فائبر کے اوپر فرض کیا کام کر رہے ہیں یا آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. اسٹوڈنٹس جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسس نہیں تھی اور ڈیجیٹل ڈیوائسز نہیں تھی وہ اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز نہیں جاری رکھ سکے، کیونکہ بہت ساری یونیورسٹیز نے اپنے جو سیمسٹرز تھے یا کلاسز تھیں ان کو آن لائن شروع کر دیا تھا. اسپیشلی جو لوگ رورل ایریاز میں ہیں وہ سب سے ورسٹ ہٹ تھے. ای کامرس کی اپرچونٹیز آپ کے پاس اور فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے ٹو کیری آؤٹ ٹرانزیکشنز آف گڈس اینڈ سروسز، ای کامرس کی اگر آپ بات کر لیں یا آن لائن ٹرانزیکشنز کی بات کر لیں، آن لائن پیمنٹس کی بات کر لیں، تو یہ لوگوں کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فائنینشیل سروسز تک آپ کے ایکسس کم ہوتی ہے وداؤٹ ڈیجیٹل مینز. تو یہ سارا جو اگین میں ایک دفعہ پھر جو کریڈٹ ہے، یہ جو ڈیٹا اٹھایا گیا ہے وہ اپری کے کرنٹ افیئرز جرنل میں سے اٹھایا گیا ہے. سوشو اکنامک چیلنجز کے فرنٹ پہ میں اگر بات کروں تو گورنمنٹ نے شروع میں اکنامک پیکج کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ نے شروع میں تقریباً 12,000 پر فیملی جو ہے وہ اکنامک پیکج کا اعلان کیا اور یہ 12 ملین فیملیز کو دیا گیا، اور ٹوٹل جو پروجیکٹ تھا جو اکنامک پیکج تھا 144 بلین کا تھا، جس میں 7 ملین جو ہے وہ نیو بینیفیشریز تھے جو کہ کووڈ-19 ایمرجنسی کیش پروگرام کے انڈر جن کو کور کیا گیا. منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کے مطابق اب ان کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ 203 بلین جو ہے وہ ایڈیشنل 5 ملین فیملیز کو بھی کور کرنے کے لیے مختص کیے جائیں گے، تاکہ ٹوٹل بینیفیشریز جو ہیں 5 ملین یہ اور 12 ملین یہ 17 ملین ہو سکیں. اب جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈ ویو آف وائرس فار انسٹنس خدا نہ کرے آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ اکنامک پیکج مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں جاپان کی تو $2 ٹریلین کا اکنامک پیکج دیا، چائنا میں ٹریلینز آف ڈالرز کا اکنامک پیکج دیا، یو ایس اے میں جو اکنامک پیکج ہے وہ بھی $4 to $5 ٹریلین تک سپین کر رہا ہے. اب اس کو سامنے رکھیں اور پاکستان کا 200 یا 300 ارب کے پیکج کو سامنے رکھیں، یہ پینٹس بھی نہیں ہے. اسی لیے اگر وائرس کی سیکنڈ ویو آتی ہے تو ہم جو ہے وہ مشکل میں پھنس جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت ہے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کو امپلیمنٹ کرنے کی. منسٹری آف
فائنانس کے اسٹیمیٹس کے مطابق تقریباً 3 ملین جابز جو ہیں پاکستان میں جون 2020 تک وائرس کی وجہ سے لوگوں نے لوز کی، جس کی وجہ سے جو پاورٹی لائن سے بلو جو رہنے والے ہیں ان کی تعداد بڑھی ہے 24% سے 33.5%، مطلب جو اضافہ ہے وہ 9.2% کا اضافہ ہے۔ سوشل اکنامک چیلنجز کے فرنٹ کے اوپر ہی ڈان کی ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق، جس میں سائٹ کیا گیا تھا اکنامک سروے آف 2019-20 کہ پاکستان نے جو پارشل لاک ڈاؤنز لگائے اس کے باوجود یا اس کی وجہ سے 1.4 ملین جابز جو ہیں وہ یا 14 لاکھ جابز جو ہیں وہ لوز کی گئیں، جو کہ 2.2% آف دا امپلائڈ ورک فورس بنتا ہے پاکستان میں۔ یہ ایک بڑا پروپورشن ہے۔ ان ٹرمز آف ویج لاسز اس کا مطلب ہوگا کہ تقریباً 23.6 ارب روپے کا ویج لاس ہوگا۔ اگر ریسٹرکشنز کو ماڈریٹ کیا جائے تو ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 12.3 ملین تک جا سکتی ہے، ڈان کی اسی رپورٹ میں کہا گیا، اور ویج لاسز جو ہیں وہ 209 ارب روپے تک بڑھ سکتے ہیں، اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 20% آف ورک فورس تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ سیکنڈ ویو آف پینڈیمک سٹرائک کرتی ہے پاکستان کو تو سو گاڈ فاربڈ ایسا نہ ہو۔ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے انڈر اگر آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ جاتے ہیں تو ان امپلائمنٹ فگر جو ہے وہ 18 ملین تک پہنچ سکتی ہے، اور ویج لاسز جو ہے وہ 315 ارب روپے، اور جس کی وجہ سے 30% یا 1 in every 3rd امپلائڈ جو ہے وہ آپ کا گھر جا کے بیٹھ جائے گا، اور بزنسز کو ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی، لوگوں کو لے آف کرنا پڑے گا۔ نیشنل کرائسس مینجمنٹ اسٹریٹجی کے اوپر میں اگر بات کروں تو چاہے وہ NDMA ہو، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، یا پھر نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کی جو منسٹری ہے، یہ دونوں ہمیں سوئے ہوئے نظر آئے۔ پاکستان میں نیشنل لیول کے اوپر کوئی رسپانس نظر نہیں آیا۔ جب چائنا میں وائرس دسمبر کے اوپر سٹارٹ ہوا تو پاکستان میں مارچ سے پہلے کوئی نہیں جاگا، کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہمیں اس وائرس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ کوئی ہیلتھ رسک اسسمنٹ نیشنل لیول پہ نظر نہیں آئی، کوئی ٹائملی سینسٹائزیشن نہیں تھی، میڈیا کیمپین نہیں تھی، پبلک اویئرنس کیمپین نہیں تھی۔ بارڈر کنٹرول میں ہمیں سینس آف ارجنسی اور بارڈر مینجمنٹ نظر نہیں آئی۔ چائنا سے موومنٹس ہو رہی تھی، ایران سے موومنٹس ہو رہی تھی، UK سے موومنٹس ہو رہی تھی، مڈل ایسٹ سے موومنٹس ہو رہی تھی۔ کیپیسٹی بلڈنگ آف ہاسپٹلز، ہمارے ہاسپٹلز بالکل تیار نہیں تھے، اور جب ایک دم سے وائرس کا پریشر آیا تو جو ہمارے میڈیکل سٹاف ہے اور ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ان میں سپیس نہیں تھی، کسی ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا تھا، کوارنٹین سینٹرز ہمارے پاس نہیں تھے، نیشنل ڈیٹا بیس ہمارے پاس نہیں تھا ہیلتھ انفراسٹرکچر کے فرنٹ کے اوپر۔ NDMA کو ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ یہ فوکل آرگنائزیشن کے طور پہ ایکٹ کرے گی، لیکن NDMA ایز یوزل سوئی ہوئی تھی، اور ہم نے بڑی جلدی ایک نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسٹیبلش کر لیا، اور NDMA کو اس کے ساتھ لگا دیا کہ یہ مل کے کچھ کریں گے۔ انہوں نے کیا کرنا تھا، شاید اللہ خود مہربان ہوا پاکستان کے اوپر جس کی وجہ سے وائرس کے کیسز کم ہوئے، ادروائز ایک نیڈ ہمیں ایمرج ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں نیشنل لیول کے اوپر شاید ایسے انسٹیٹیوشنز یا باڈی یا بورڈ کریٹ کرنا چاہیے کہ جو اس طرح کے فیوچر ڈیزاسٹرز یا پینڈیمکس کی صورت میں نیشنل لیول کے اوپر پریپریشن، پریونشن اور میٹیگیشن اور کنٹینمنٹ کی ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا سکیں۔ اس کے ساتھ چیلنجز کو میں یہاں پر ہی روکتا ہوں۔ لیکچر کے نیکسٹ پارٹ میں ہم پاکستان کی اسٹریٹجی میں فلاز کی بات کریں گے۔ اسٹے ٹیونڈ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔